أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے اچھے عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے. یا اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یا اللہ بے شک تو رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا غفور ہے، تو بڑا ستار ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے. اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اے اللہ ہم سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نظروں کو جھکائے، جھولیوں کو پھیلائے، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما لے. آئیے سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ خصوصاً بالخصوص تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور تمام نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لیوا ہے، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. اے ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں لٹاتے، اپنی برکتیں بکھیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. یا اللہ شب قدر کی رات ہے. اے مالک تیرے محبوب کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर 1000 महीनों से अफजल रात है और आज खत्म कुरान की भी महफिल है। ऐ मालिक, तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खत्म कुरान की महफिल में जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाते हैं। ऐ मालिक मौला, आज के दिन हम जो जो दुआएं मांगे हमारी तमाम दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले। या अल्लाह, तू बे औलादों को औलाद अता फरमा दे। जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को नेक साले, अपने वालिदैन का फर्माबरदार, सुन्नतों का आईनादार, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे। या अल्लाह, हमें भी अपने वालिदैन का फर्माबरदार बना दे, हमारी औलादों को हमारा फर्माबरदार बना दे। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मकरूज को बाला कद से निजात अता फरमा दे। ऐ मौला, हाजिरीन महफिल में से जो लोग इस दुआ को सुन रहे हैं और जो लोग इस दुआ को आगे आने वाले वक्त में सुनेंगे, मौला तो जो कोई भी मकरूज है तो आज की इस मुकद्दस रात के सदके, आज की इस मुबारक महफिल के सदके से तमाम मकरूजों को बाला कद से निजात अता फरमा दे, तमाम मकरूजों के गैब से मदद फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हमें अपने आगे हाथ फैलाने वाला बना दे, लोगों के आगे हाथ फैलाने से हमें महफूज फरमा दे। या अल्लाह, हमें अपना मोहताज बना ले, लोगों की मोहताजगी से हमें महफूज फरमा ले, मोहताजगी वाले कामों से हमें महफूज फरमा ले, मोहताजगी वाली बीमारियों से हमें महफूज फरमा ले, मोहताजगी वाले हर अमल से हमें महफूज फरमा ले। या इलाही, हमें वो सर ना दे जो तुझे छोड़कर मखलूक को सजदा करे। या इलाही, हमें वो आंख ना दे जो तुझे छोड़कर गैर को देखे। या इलाही, हमें वो कान ना दे जो तेरे कलाम को छोड़कर गैर का कलाम सुने। या इलाही, हमें वो ज़बान ना दे जो तेरी सना को छोड़कर गैर की सना करे। या इलाही, हमें वो कदम ना दे जो तुझे छोड़कर गैर की तरफ उठे। या इलाही, हमें वो हाथ ना दे जो तेरे बजाय तेरी दस्तगीरी चाहे। या इलाही, हमें वो कमर ना दे जो तुझे छोड़कर गैर की ताक में झुके। या इलाही, हमें वो सीना ना दे जो तेरे प्यार के बजाय निजात और गलाजत से भरा है। या इलाही, हमें वो दिल ना दे जो तेरी कुर्बत के बजाय कुर्बत गैर से मामूर हो। या अल्लाह, हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, हमारी तमाम जायज मुरादें पूरी फरमा दे। या अल्लाह, हमारी तमाम जायज हाजतें पूरी फरमा दे। या अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, सयाकार बंदे हैं, अपने हाथों को उठाए, अपनी झोलियों को फैलाए, अपनी आंखों को झुकाए, तेरे आगे दस्त दुआ है। मौला, तुझसे ना मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। या अल्लाह, तुझसे ना इल्तिजा करेंगे तो किससे इल्तिजा करेंगे। मौला, तू हमारी ना सुनेगा तो कौन हमारी सुनेगा। ऐ मालिक मौला, हम सब की मदद फरमा दे। या अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, अफगानिस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, इराक और चेचनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, बोस्निया और लीबिया के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, बर्मा में रहने वाले मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, शाम में रहने वाले मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। या इलाही, तू हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू, औलाद और खुसूसन हमारे ईमान की सलामती अता फरमा। या इलाही, जब तक हम जिंदा हैं हमें मुसलमान ही जिंदा रख, हमें ईमान की हालत में मौत अता फरमा दे, मरते वक्त हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी फरमा दे। ऐ मालिक मौला, ऐ रब्बुल इज्जत, मेरे माँ बाप और हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह, तू हम सब की कब्रों को अजाब से महफूज फरमा ले। या इलाही, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त हमारी मदद फरमाना। या इलाही, तू हम सबको कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक,
تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، تو ہم سب کو آج کی اس محفل کے صدقے سے ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سے وہ کام کروا جس سے تو اور تیرا محبوب خوش ہوتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک، تو مجھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں اور ان کے بچوں کو، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست و احباب اور ان کے بچوں اور دعا میں شامل حضرات اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے بچوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے۔ اے رب العزت، ہماری زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے جن اعمالوں کو تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت ہم نے غفلت میں گزار دیا، عشرہ مغفرت بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اے مولا، عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے مالک و مولا، ہماری رمضان کی ہوئی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے محروف رہے ہیں، بس تو ہمیں قیامت کے دن ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا الہی، تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، یہ وقت ہے تجھ سے آگ سے نجات مانگنے کا، بس تو ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچا لے۔ الہی، ہمیں آگ سے بچا لے اور آگ کی سختی سے ہمیں پناہ دے۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ کا ایندھن نہ بنانا۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم وہ آگ کیسے برداشت کریں گے جس میں پہاڑ بھی جل کر پگھل رہے ہوں گے۔ یا الہی، یا الہی، تو ہماری مدد کر، ہماری مدد کر، ہمیں بچا لے اپنے دردناک عذاب سے۔ یا اللہ، ہمیں سخت سزا سے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، بے شک ہم اس مبارک اور عظمت والی رات جو سب سے پر امید رات ہے، ہم اس رات اس سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس رات دوزخ سے نجات پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں، ہماری پھوپھیوں، ہمارے چچاؤں، ہمارے خالاؤں، ہمارے ماموں، ہمارے سب رشتے داروں، ہمارے ہمسایوں، ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے دوستوں اور جس نے بھی ہمیں دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی گردنوں کو اس رات دوزخ سے آزاد کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے روزے اور ہمارے قیام قبول فرما لے۔ یا الہی، آج کے دن مجھ سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون کے ذریعے، میسجز کے ذریعے۔ اے مولا، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مالک آج تو کسی کو رسوا نہ کریو۔ اے میرے مولا، سب کی تمام مرادیں پوری فرما دے،
سب کی تمام جائز مرادیں، سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، آج کی اس دعا میں کتنے ہی ایسے ماں باپ شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کہا ہے، اور کتنے ہی میرے ایسے بھائی اور کتنی ہی میری ایسی بہنیں اس دعا میں شامل ہیں جو اپنے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اے مالک، تجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم، تجھے آج کی اس عظیم و مقدس رات کا واسطہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو اچھے رشتے عطا فرما دے، تمام لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما دے، تمام لڑکوں کو نیک بیویاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، سب کے غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے تیرے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جس کے خاطر تو نے پوری کائنات تخلیق کی، اے میرے مولا، اگر تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ یا اللہ، یا اللہ، تو ہماری آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرما دے جو تیرے گھر کا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دیدار کر سکیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما دے، بالآخر جمعے کے دن سرکار کے قدموں میں، انہی کے جلووں میں، انہی کے عشق میں روتے روتے شہادت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما دے، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، تو ہمیں برے کاموں سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، برے دوستوں سے بچا لے، بری سنگت سے بچا لے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطانی چالوں سے بچا لے، شیطانی وسوسوں سے بچا لے، شیطانی ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بچا لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے سر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب کریم، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کو پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور عذاب قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا الہی، تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ، تو میرے والدین کو صحت عطا فرما دے۔ میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، دوست احباب اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں اور آگے بھی شامل ہوتے رہیں گے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اگر کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وہ بیماری اس سے دور فرما دے، ہم کو مضر بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ، تو تمام بیماروں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔
یا اللہ کینسر کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ دماغی مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ دل کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ گردے کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ شوگر کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ یرقان کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ آنکھوں کے مریضوں کو بینائی عطا فرما دے، یا اللہ کان کے مریضوں کی بصارت عطا فرما دے، اور دعا کریں کہ میری چھوٹی بہن کا بیٹا محمد طاہا اس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے، یا اللہ اس کو یہ کمی تو نے ہی عطا کی ہے، اور اس میں تیری کیا مصلحت ہے ہمیں نہیں پتا، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بچے کی اس کمی کو پورا کر دے، اور ان کی ممتا کو ٹھنڈا کر دے، اور اس کے دل کو پورا فرما دے۔ اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ میرا بیٹا محمد عمران پی چائلڈ ہے، اور جب سے پیدا ہوا ہے آج تک زمین پر ہی لیٹا ہوا ہے، نہ بیٹھ سکا ہے، نہ اٹھ سکا ہے، اور نہ ہی کھڑا ہو سکا ہے۔ یا اللہ یا اللہ اے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اس بچے کی اور اس جیسے جتنے بچے ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دے، سب کی پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ میرے بیٹے کو تو نے ہی ہمارا محتاج بنایا ہے، اور اس میں تیری ہی کوئی مصلحت چھپی ہے جو میں نہیں جانتا، بس میرے مولا اس سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بھی تو ہم سب کی طرح اپنی محتاجگی میں لے لے۔ یا اللہ تو اس کو بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا کر دے، یا اللہ تو اس کی گردن میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کے قبر میں جان ڈال دے، یا اللہ سب سے بڑھ کر تو اس کے دماغ میں جان ڈال دے۔ یا اللہ تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، یا میرے مولا تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ اے مولا تو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، اے مولا تو کہتا ہے فیکون تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے مالک ایک دفعہ میرے بیٹے کے لیے بھی کن کہہ دے، اے میرے مالک ایک دفعہ میرے بیٹے کے لیے بھی کن کہہ دے، اس کے غیب سے مدد فرما دے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہو اے مالک و مولا، جو اس کے حق میں بہتر ہو مولا وہ فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ختم قرآن کی اس محفل میں آج سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک ختم ہوئے، اور کافی لوگوں نے قرآن پاک بخشوانے کے لیے کہا۔ یا اللہ سب کا پڑھنا پڑھوانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ قرآن پاک کے پڑھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، زیر زبر پیش کی غلطی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کا ثواب محبتاً عقیدتاً احتراماً نذرانتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے باوائے آدم سے لے کر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام تابعین کرام کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام ائمہ اربعہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ حاضرین محفل میں سے جو لوگ حاضر ہیں یا جن لوگوں نے دعا میں شامل ہونا تھا شامل نہ ہو سکے یا آگے شامل ہوتے رہیں گے، ان کے ماں باپ، اولاد، اسباب، عزیز و اقارب، دوست، احباب جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب میرے والدین کو، میرے بہن بھائی اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دے، اور آخرت والے دن اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور خصوصاً بالخصوص میرے دادا دادی، میرے نانا نانی، میرے چھوٹے بھائی محمد عمران کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ
تو ہمیں قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما، اور قرآن مجید کے ہر مقام کے ہر حصے میں تلاوت کرنے کی ہم کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک میں جتنے الف آئے ہیں ہر الف کے پڑھنے میں ہمیں الفت عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے با آئے ہیں ہر با کے سبب برکت عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے تا آئے ہیں ہر تا کے پڑھنے پر ہماری توبہ قبول فرما۔ قرآن پاک میں جتنے سا آئے ہیں ہر سا کے ہوٹ پر ہمیں ثواب عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے جیم آئے ہیں ہر جیم کے پڑھنے پر ہمیں جمال عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کی ادائیگی پر ہمیں حکمت عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے خا آئے ہیں ہر خا کے پڑھنے پر ہمیں خیر سے نواز دے۔ قرآن پاک میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کی ادائیگی پر ہمیں دلیل عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے زال آئے ہیں ہر زال کے پڑھنے پر ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے را آئے ہیں ہر را کے پڑھنے پر ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ قرآن پاک میں جتنے زا آئے ہیں ہر زا کے پڑھنے پر ہمیں صاف ستھرا پن عطا کر۔ قرآن پاک میں جتنے سین آئے ہیں ہر سین کے پڑھنے سے ہم میں سعادت مندی پیدا فرما دے۔ قرآن پاک میں جتنے شین آئے ہیں ہر شین کے پڑھنے پر ہمیں شفا عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے صاد آئے ہیں ہر صاد کے پڑھنے پر ہمیں سچا صادق بنا دے۔ قرآن پاک میں جتنے غاد آئے ہیں ہر غاد کے پڑھنے پر ہمیں روشنی میں چلا دے۔ قرآن پاک میں جتنے طوا آئے ہیں ہر طوا کے بدلے ہمیں تازگی عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے غوا آئے ہیں ہر غوا سے ہمیں کامیاب کر۔ قرآن پاک میں جتنے عین آئے ہیں ہر عین سے ہمیں عین عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے غین آئے ہیں ہر غین سے مال کی کشادگی عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے فا آئے ہیں ہر فا سے فلاح اور فتح عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے قاف آئے ہیں ہر قاف سے ہمیں قربت عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے کاف آئے ہیں ہر کاف سے ہمیں اکرام کی زندگی عطا فرما۔ قرآن پاک میں جتنے لام آئے ہیں ہر لام سے ہم پر لطف و عنایت کی بارش کر دے۔ قرآن پاک میں جتنے میم آئے ہیں ہر میم کے بدلے ہمیں اچھی نصیحت پر چلا دے۔ قرآن پاک میں جتنے نون آئے ہیں ہر نون سے ہم پر اپنے نور کرنوں کا نزول فرما۔ قرآن پاک میں جتنے واو آئے ہیں ہر واو سے ہمیں اتفاق و اتحاد کی برکت سے نواز دے۔ قرآن پاک میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کے بدلے ہمیں ہدایت پر چلا دے، اور قرآن مجید میں ہر جگہ تلاوت میں آئے ہوئے یا کی برکت سے ہم کو یقین محکم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو عظمت والے قرآن مجید کی برکت سے خوب نفع عطا فرما، اور ہر آیت کی دانش مندانہ نصیحت سے ہمارے درجات پہ بلندی عطا فرما، اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ تلاوت قرآن کے موقع پر ہم کو جو خطا ہو گئی اور بھول چک ہوئی ہو اسے معاف کر دے۔ قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ میں اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر غلطی کی ہو تو اسے معاف کر دے، یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا، یا کوئی ہم سے زیادتی ہوئی یا پڑھنے میں کمی ہوئی، وہ سب ہم کو معاف فرما دے، اور تو نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کے خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ ہر طرح کے شک شبہ اور بھول سے ہمیں بچا لے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آ گیا ہو، یا تلاوت قرآن میں ہم سے عجلت ہو گئی ہو، یا سستی کی ہو، یا کہیں تیزی سے گزر گئے ہو، یا پڑھتے وقت ہماری زبان لڑکھڑا گئی ہو، تو ایسی تمام چوک سے درگزر فرما۔ یا اللہ پڑھتے وقت جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہو وہاں نہ ٹھہرے ہوں، یا الفاظ ملانے کے بجائے بغیر ملائے پڑھ لیے ہوں، یا کوئی ایسا لفظ جو تو نے بیان نہ فرمایا ہو اور ہماری زبان سے نکل گیا ہو، اس کی بھی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ قرآن مجید میں کوئی مد کی جگہ ہو، یا تشدید یا غیر تشدید کی جگہ ہو، یا جزم یا کوئی زیر یا زبر اور پیش اس طرح پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا نہ ہو، تو اس بھول کی بھی ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رحمت کی آیت پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لیے ہوں، اور عذاب کی آیت پڑھنے پر ہمارے دل میں تیرا ڈر پیدا ہونے کی کمی
رہ گئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے۔ اے اللہ اخلاق میں قرآن کی تعلیم کی زینت پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو اس سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کر دے اور آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے۔ اے اللہ آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دے۔ یا اللہ تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے اور تمام بھلائیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ سچے دل سے صاف ستھری زبان سے خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اور آخر میں اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز سے قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ رب العزت ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس دعا کو پڑھنے والے اور اس کو سننے والے اور اس دعا کو آگے بھیجنے والے مسلمان کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر آزمائش، افلاس، تنگی و قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اور اے اللہ تو نے درود السلام کا تحفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے جو تیری مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور تیرے لطف و عنایت کی ہم کو پہچان کرانے والے ہیں، جو ہم سب کے سردار ہیں اور اپنے عرش کے نور سے تو نے ان کو نوازا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی طرف سے درود السلام کا ہدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی اولاد پر اور ان کے تمام اصحاب کرام تک پہنچا دے۔ سلام پر سلام اور بہت 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 سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔